वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम काफ़ी दिन के बाद मेरे ख्याल में हम आज सियासत पर बात करेंगे। पिछले दिनों में तो तवज्जो सबकी जो थी वो मौसमियाती तब्दीली पे ही रही, ज़्यादा गुफ्तगू करते रहे इस हवाले से कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल रही है पिछले दिनों में, सबके लिए बहुत परेशान कुन थी। आज अगर खैबर पख्तूनख्वा की खबरें कम आ रही हैं तो सारी तवज्जो कराची पे है, क्योंकि कराची में आज बहुत तेज़ बारिश हुई और वहाँ से जो मनाज़र अभी तक देखने को मिल रहे हैं तो लग यही रहा है कि एक अर्बन फ्लडिंग की सी सूरत हाल है। उस पर भी तफसील से बात करेंगे। ऑब्वियसली मौसमियाती तब्दीली है, जो बारिशें हैं, इसके जो असरात हैं वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और रहेगा, और इस पे हम बात करते रहेंगे। बट आज थोड़ी गुफ्तगू हम कर लें सियासत के हवाले से, क्योंकि एक बहुत अहम जो कानून है वो आज सेनेट से पास हुआ है। और ये जो कानून था ये था इंसदादे दहशतगर्दी में जो तरमीम की गई है, और इसके ऊपर ऑब्वियसली हुकूमत की तरफ से ये बिल मूव हुआ था। अपोजिशन के काफ़ी अरकान ने इसके ऊपर एतराज़ात भी किए। जो JUIFA के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हैं उन्होंने तरामीम भी इसमें सजेस्ट की, मगर वो सब मुस्तरद कर दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी इस पर जो था वो एहतजाज हुआ, यहाँ तक कि ज़्यादातर जो अरकान थे उन्होंने वॉकआउट कर दिया सेनेट से। सिर्फ सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब जो थे वो ऐवान में बैठकर इसकी मुखालफत करते रहे। कामरान मुर्तज़ा साहब ने इस बिल पर जब गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के हवाले से कवानीन तो हम बनाते रहते हैं, मगर इसके बावजूद मर्ज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ये तरमीम जो है जिसकी तजवीज़ की गई है, अगर ये जो कानून है कमेटी में चला जाता तो कोई क़यामत नहीं आती। उन्होंने ये जो कानून है इसमें बेसिकली ये फैसिलिटी दी गई है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, चाहे वो सिविल साइड पे हों या आर्म्ड फोर्सेस, कि वो 90 दिन के लिए किसी भी मशकूक इंसान को अपनी कस्टडी में रख सकते हैं, और उसके बाद ही उन्हें बताना पड़ेगा कि इल्ज़ामात क्या हैं या उनको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। इस पर भी कामरान मुर्तज़ा साहब ने एतराज़ किया। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत या जो लोग इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि इस बिल कानून के बाद जो लोग अब तक लापता हैं वो लापता नहीं रहेंगे, मगर उन्होंने कहा कि एक गलत काम को गलत काम से तशबीह देना कैसे ठीक हो सकता है। हुकूमती अरकान ने जितनी भी तकारीर की उन्होंने इस बिल को सपोर्ट किया। उन्होंने ये आर्ग्यू करने की कोशिश की कि ज़रूरत है, ये वक्त ऐसा है कि इस किस्म के क़वानीन पास करने की ज़रूरत है। इसके बग़ैर जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो अपना काम ज़िम्मेदारी से नहीं कर सकते। ये यहाँ कहना ज़रूरी है कि इस किस्म के क़वानीन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी पिछले दिनों में हमने पास होते हुए देखे हैं, और वहाँ भी इन पर तनकीद हुई है। मगर ऑब्वियसली जब वफाकी हुकूमत या जो पार्लियामेंट है, नेशनल असम्बली है इस्लामाबाद में, वहाँ से कोई कानून पास होता है तो उस पर तवज्जो भी ज़्यादा होती है और उस पर बात भी ज़्यादा होती है। ये कानून जो है ये 3 साल के लिए ये इट विल बी एप्लीकेबल, उसके बाद ये ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। मगर जो तनकीद हो रही है लोगों की तरफ से, ख़ास तौर पे अपोजिशन की तरफ से, वो यही है कि इसका इस्तेमाल गलत होगा और होता रहा है इस तरह के क़वानीन का। इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो आजकल एक दफ़े फिर गुफ्तगू शुरू हो गई है इस ज़रूरत पर कि डायलॉग होगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान डायलॉग होगा, और शायद कि क्या ये डायलॉग जो है ये एक माफ़ी के बाद ही हो सकता है। माफ़ी का जिक्र पिछले दिनों में एक जो कॉलम लिखा गया उर्दू में सोहेल बड़ाइच साहब की तरफ से, उसके बाद ये गुफ्तगू शुरू हुई है। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कोहिस्तानी साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी हम आहंगी, और हमें ज्वाइन किया है सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। सर, अगर आप इजाज़त दें तो सेनेटर साहब, क्योंकि आज सेनेट में मौजूद थे जहां ये सारी बहस हुई है, तो उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, पार्टी ने वॉकआउट कर दिया, क्या फ़ायदा? बेहतर ये नहीं होता कि बैठ के वहाँ गुफ्तगू होती? और दूसरा ये बताएं कि एतराज़ात क्या है आपकी जमात को, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में सर आप लोगों की हुकूमत ने ऐसे कवानीन पास किए।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اگر آپ جو اپوزیشن ہے, ٹرو اپوزیشن ہے, جس میں پی ٹی آئی اور جے یو آئی دونوں کٹھے وہ کر رہی تھی, اگر آپ ان سے دیکھیں, ہمیں کوئی یہ نہیں تھا کہ ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں اس بل کی. اس بل میں بعض یعنی کہ آپ کو ہیومن رائٹس وائلیشن سے کوئی اعتراض نہیں ہے. سن لینا اس میں بعض ایسے سوالات اٹھتے تھے کہ جس میں مطلب آپ یہ کر سکتے تھے کہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی تھی, یا اس میں ایک کوشچن آتا تھا, کیونکہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے, ہم اس میں اگر آرٹیکل 10 کی طرف ریفر کر رہے ہیں, اور اس میں آرٹیکل 10 میں 10(3) جو آپ کو بتاتا ہے, وہ بیسیکلی بتاتا ہے جب آپ کسی کو پریونٹیو میجرز میں اگر آپ وہ کرتے تو اس پہ آرٹیکل 10(1) اور 10(2) لاگو نہیں ہوتا, جو کہ آپ کو مطلب بعض پریویلیجز دیتا ہے, تو اس پہ وہ لاگو نہیں ہوتا. تو اس لحاظ سے جب آپ اس کو آرٹیکل 10 کہتے ہیں کہ اس لحاظ سے, تو آپ آرٹیکل 10 کا شق 3 اور شق 4 کے لحاظ سے کریں تو وہ آپ کو بالکل اس میں پروٹیکشن نہیں دیتا. اب ایک اور چیز ہے ہمارے پاس ہے جو ہمارا آرٹیکل 2 ہے, وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی لا بنائیں گے اس کو قرآن اور سنت سے کلیش نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب سوال یہ اٹھ رہا تھا وہاں پہ کہ کیا یہ قرآن سنت سے کلیش ہو رہا ہے یا نہیں, اور ہم صرف ایک چیز کہہ رہے تھے, اس کو پاس ضرور کریں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ قانون سخت ہوں, دہشت گردوں کے خلاف جو سکنجہ ہے وہ ذرا سخت ہو جائے, ان کو پکڑا جائے, ان کو چھوڑا نہ جائے. اس کے لیے آپ کو صرف قانون کے ساتھ ساتھ اس کے آپ کو اپنا جو پروسیکیوشن ہے اس کو بھی سٹرونگ کرنا پڑے گا, آپ کے ایویڈنس سٹرونگ ہونے پڑیں گے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بہت ساری ایویڈنس کے اوپر لوگ بعض دفعہ بچ جاتے ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ اس کو 1 دن کے لیے چاہے کیوں نہ بھیجے یا 2 دن کے لیے کیوں نہ بھیجے, آپ اس کو کمیٹی میں بھیج دیں. وہ پروسیجر ہے, اس پروسیجر میں ڈسکشنز ہوتی ہیں. سر 2 questions ہے. مجھے اب آپ کی یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کو صرف پروسیجر کو فالو نہ کرنے پہ اعتراض ہے کہ وہ کمیٹی میں نہیں گیا, یا آپ کو یہ اعتراض ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیزیں جو آپ کے خیال میں مذہب کے خلاف ہیں؟ اس میں دیکھیں, اس میں کچھ کوشچنز تھے, ان کوشچنز کے آنسرز جو تھے نا وہ کمیٹی میں ہونے چاہیے تھے. جب کمیٹی میں ڈسکشن ہو جاتی ہے بہت ساری چیزیں کلیئرٹی آ جاتی ہے, جب ڈیٹیل ڈسکشنز ہوتی ہے, ایک ہی اس کے اوپر جب ڈسکشنز ہوتے ہیں مختلف قسم کے ہوتے ہیں. اور یہ آپ کا جو لا کا وہ ہے کمیٹی ہے, پروسیجرل آپ کو ایشو تھا. پروسیجر نہیں, دیکھیں اگر آپ ایک پروسیجر صحیح نہیں کریں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورے اس چیز کو غلط کر رہی ہے نا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, سینٹ از اے اپر ہاؤس, اور اس کی اصل سب سے اچھی چیز یہ کہ ہر ایک صوبہ کی ریپرزنٹیشن ایکول ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کمیٹی میں جانے میں کیا پرابلم ہے؟ ہم لوگوں نے سب نے یہی کہا تھا کہ کمیٹی لے بھیجیں. تو کھیرداس صاحب سے پوچھے, سر کیوں نہیں آپ لوگوں نے کمیٹی میں بھیجا؟ بھیج دیتے, کیا فرق پڑ جاتا ہے, 1 دن بحث ہو جاتی. عادت ہی پڑ گئی آپ سب کو کہ بس قانون آیا, بل آیا اور اسی وقت پاس کیا. بھیج دیتے سر آپ. وہ کہہ تو رہے ان کو اور کوئی اعتراض نہیں ہے. دیکھیں بات یہ کہ ہم نے 2018 میں جب MNA تھا, آخر میں چند منٹوں میں پتہ نہیں 80-90 بل پاس ہو گئے تھے. تو تب یہ پارلیمنٹ کی بالادستی کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی. میں ان سے اتفاق کرتا ہوں, اگر ان کا طریقہ کار پہ کوئی... سر آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے غلط کام کیا تو اس لیے اب ہم بھی کریں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آنریبل سینیٹر صاحب نے جو فرمایا, ان کو طریقہ کار پہ اختلاف ہے کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے, اور ادھر کمیٹی میں ہم بیٹھتے, ہم بات کرتے, سوالات جو ہمارے ہوتے ہیں, جواب ہوتے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں نا, اس کو قانون پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اور میرے خیال میں یہ ہمارے کوشچنز ہیں, ہم اس کوشچنز کے آنسر چاہتے تھے ان کمیٹی. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ تھا. میرے خیال میں یہ نیشنل اسمبلی سے بھی بل پاس ہو کے آیا ہے, وہی بل ہے جو ہم نے نیشنل اسمبلی کیا تھا. آپ خیر سر, آپ مطلب کون سا نیشنل اسمبلی میں کوئی ڈیبیٹ کر لیتے ہیں, تو مطلب وہاں پہ بھی بات چیت ہوئی تھی, تمام جماعتوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا تھا, بیرسٹر گوہر صاحب نے, اور جو PTI ہو یا JUI ہو, وہاں پہ بھی اس میں ترامیم بھی پیش کی گئی تھی. مگر پارلیمنٹ کا یہ حسن ہے, جو پارلیمنٹ میں جو اکثریت ہے وہی بل پاس ہوتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میجارٹی کا ڈنڈا نہیں ہے, میجارٹی جمہوریت یہی ہے کہ میجارٹی کا فیصلہ آخری ہے. وہ بھی پاور میں اور آپ بھی پاور میں, چلاتے آپ لوگ میجارٹی کا ڈنڈا ہی ہے. دوسری بات دیکھیں, جب 2013 سے پہلے پورا پاکستان دہشت گردی سے جل رہا تھا, کراچی ہو, KPK ہو, بلوچستان تھا, ہم نے کراچی ٹارگٹ آپریشن آغاز کیا تھا. میاں صاحب وزیر اعظم نواز شریف صاحب آئے, گورنر ہاؤس میں بیٹھے, سب نے کہا
تو ہم نے اس وقت نیشنل ایکشن پلان بنایا, اس وقت قانون سازی کر کے دی, تو اس کے رزلٹ آیا, ضرب عضب ہوا. دیکھیں یہ قومی معاملات ہیں, دہشت گردی میرا, ان کا, آپ کا صرف مسئلہ, سب کا مسئلہ ہے, اس مسئلہ سانجھا ہے, اور اس سے ہم سفر بھی کر رہے ہیں, ہم قیمت بھی ادا کر رہے ہیں. تو اس میں اگر کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے. ہمیں قانون سازی ملک کی بہتری کے لیے ہوتی ہے, عوام کی بہتری کے لیے ہوتی ہے, اداروں کی بہتری کے لیے. اس میں کوئی سر اب عوام کی بہتری تو پارلیمنٹ میں رہی کوئی نہیں, معاف کریے گا, جب سے اب اور قانون سازی جس کو سب ہو رہی ہے. نہیں, ناؤ لیٹ می آسک مائی کوسچن اینڈ آئی برنگ اٹ ٹو بوتھ آف یو. سر یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ ہمیں ضرورت ہے اس قانون کی اور دہشت گردی ہے, پر یہ اب دیکھیں نا, یہ جب آپ نے ایک دفعہ اداروں کو یہ اختیار دے دیا تو آپ کو بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے یہ مس یوز ہوگا. 90 دن کے لیے کسی کو بھی وہ پکڑ لیں گے, اس کے بعد جو ثبوت ہے ان کے پاس ہے یا نہیں ہے, کیا سسپیشنز ہیں, اور جب اینٹی ٹیررزم کے کیسز سر بننا شروع ہوتے ہیں نا تو اس میں پھر سیاستدان بھی پستے ہیں. آج کل یہ پس رہے ہیں, اگلی دفعہ آپ کی باری ہوگی. تو یہ 90 دن کا جو آپ نے قانون بنایا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف پروسیجر کی فکر تھی اور آپ تو کہہ رہے ہیں ضرورت ہے. تو سر یہ جب ضرورت آپ کو پڑے گی پھر کیا ہوگا؟ آپ لوگوں نے سوچا اس کے بارے میں؟ نہیں, یہ جو کیونکہ ابھی یہ جو آپ نے پیکا بنایا, جب میں سوری ذرا تھوڑی میرا سوال لمبا ہو گیا, معاف کر دیجیے گا, پیکا آپ نے بنایا, آپ نے کہا خواتین کو بڑی ضرورت ہے. وہ روز ہمارے صحافی جو ہے اس میں پھنس رہے ہیں, کسی کو ECL پہ آپ نے ڈال دیا, کسی کو آپ نے جیل بھیج دیا, کسی کے پاس آپ نے ڈرگز نکلوا لی. تو سر مس یوز تو ہو رہا ہے, آپ بے شک مانے نہ مانے, اور اس کا بھی ہوگا. دیکھیں, آپ نے کہا نا کہ ان کی باری ابھی چل رہی ہے, آپ کی پھر آئی, ہماری 3 دفعہ باری ہم لے چکے ہیں. سر پھر بھی آپ سیکھتے نہیں ہیں, ہم 3 دفعہ لے چکے ہیں, ہمیں بڑا تجربہ ہے باریوں کو جو ہے نا. سر اگر تجربہ ہے تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر چوتھی بھی آئے گی. چلو ٹھیک ہے, اس وطن کے لیے اگر ہماری ضرورت پڑی تو ہم حاضر ہیں. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ دیکھیں قوانین, دہشت گردی کی تو کوئی سپورٹ نہیں ہے. پاکستان کی عوام اس سے تنگ ہے, پاکستان کی اکانومی سفر کرتی ہے, پاکستان کا جو ہے چہرہ جو ہے اچھا نہیں پیش ہوتا ہے. دہشت گردی کو ختم کرنا ہم سب کا فرض ہے. ادارے بھی شہادتیں دے رہے ہیں. اگر ہمارا فوجی بھائی دہشت گردی کا شکار ہو رہا ہے یا اس کا مقابلہ کر رہا ہے, اس کو اپنی جان دے رہے ہیں, 90,000 سے زیادہ ہم نے قربانی دی ہے. سر I've just run out of مطلب مجھے مومن صاحب سے سر یہی سوال کہ یہ جو آپ نے کہا صرف پروسیجر کا ایشو ہے. دیکھیں ناٹ پروسیجر, میں نے کہا ہے کہ آپ دیکھیں اس طرح ہو چاہتا ہے کہ کوئی چیز جب آپ کسی پراپر پروسیجر سے گزارتے ہیں نا تو اس کے اندر جو چھوٹی موٹی پرابلمز ہوتی ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہے. یہ پروسیجر کا فائدہ ہے. اگر آپ اس پروسیجر کو اوائڈ کریں گے تو وہ جو بیچ میں پرابلم ہے, I want to know what your stand is on the fact کہ 90 days کی آپ کسٹڈی دے رہے ہیں. That is what we are. ہمارے اس کے اندر 2 یا 3 چیزیں ہیں جو یہ, ایک نمبر 1 یہ چونکہ ہیومن رائٹس ہے, اور ہیومن رائٹس بیسیکلی اگر آپ دیکھیں وہ قرآن اور سنت کے ساتھ ہی جا رہی ہوتی ہے. ایک نمبر 2 یہ 3 months کے اس کے اوپر بالکل اگر پہلے تھا تو اس کے اندر آپ بعض چیزیں اس کے ساتھ ڈال کے کریں کہ اگر یہ 3 سال کے لیے تو اس کے اوپر 3 مہینے کے لیے تو اس کے اوپر کم از کم کسی قسم کی ایک کیا اوور ویو ہونی چاہیے کسی جج کی, کہ پتہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے کس لحاظ سے. بعض چیزیں آپ کو اوور سائٹ ضروری ہوتی ہیں. کون سے جج ہیں سر جو آپ کو ملیں گے جو یہ اوور سائٹ دیکھیں میری بات سنیں, میں ہمارا اگر جو 26ویں ترامیم کے بعد جو ہم نے ستیہ نیاز کیا اس کو چھوڑ دیں, لیکن ہم کم از کم جو لا بناتے وہ ایسے ہو کہ اس کے اندر پروویژن یہ ہو کہ اگر کوئی اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کم از کم اس کو ٹھیک کر سکے. اگر بندے غلط بیٹھے ہوئے, کمپیوٹر کے آگے بندے ہی غلط بیٹھے ہوئے, تو پھر کمپیوٹر کو کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ اس کے لیے ہو سکے. تو یہ ہمارے 2-3 میجر کنسرنز ہیں کہ, اور اس میں امینڈمنٹ بھی یہ ڈالی ہوئی تھی کہ آپ اس کو کر لیں. نمبر 2 ایک جج کو اس کے اوپر اوور سائٹ رکھنا چاہیے کہ اس کے انڈر آبزرویشن نہیں ہونا چاہیے. مل گیا نا جس نے کہا کہ اگر کوئی بیٹھا ہوا تھا پولیس والا ٹیبل کے نیچے تو ٹھیک تھا. دیکھیں اب اس کا میں کچھ کر نہیں سکتا, لیکن میں 2014 میں آپ کو یہی تو بتا رہی ہوں, یہ حکومت ہمیشہ کہتی ہے کہ
یہ ہمیشہ کہتی ہے کہ جو ہم لوگوں نے 2014 کی بات کرتے ہیں کہ جس میں یہ سارا ہوا تھا، دیکھیں اس میں ایک بات ہے، اس میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی اور اس میں ساری لیڈرشپ وہاں بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے مل کے ڈیسائیڈ کیا تھا، اس ڈیسیجن کے بیسس پہ پھر سب کچھ ہوا تھا. آپ نے اس قسم کی چیزیں کرنی ہے تو آپ کو اس کو پورے پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو، جو کہ ایکچولی جس کو ہم میجورٹی کہتے ہیں، میجورٹی ڈزنٹ مین کہ آپ ہوگا، they are not even majority in the government نا، یہ تو ویسے آگے بیٹھ گئے. I've got your point sir. جی آپ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. we'll be right back. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں سینیٹر ہمایوں مومند صاحب سے اور کھیلداس کوہستانی صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو اوور آل سیاسی صورتحال ہے. کھیلداس صاحب سر اب یہ بتائیں کہ بہت پھر گفتگو ہو رہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو بات کرنی چاہیے، پر یہ جو پچھلے دنوں میں ہم جس کو میں کہہ سکتی ہوں کہ نئی شرلی چھوڑی گئی، کیا آپ لوگ بھی ان سے بات کسی معافی شافی کے بات کریں گے کہ بعد ہی کریں گے، یا بات چیت ہو سکتی ہے وداؤٹ دس ایشو آف دا معافی؟ دیکھیں میں تو پہلی بات یہ معافی کی بات تو پہلے ہوئی، کوئی نئی بات نہیں ہے جو جی سر، بٹ آج کل پھر ذرا دوبارہ وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہم بیٹھے ہوئے تھے ایوان میں جب بجٹ پاس ہوا ہے، خود چل کے گئے بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس، پی ٹی آئی کی پوری قیادت کو، ان کو دعوت دی کہ آئیں ہم اسپیکر کا چیمبر موجود ہے وہاں بیٹھتے ہیں. سر بات کرنی کس چیز پہ آپ لوگوں نے؟ اس کے بعد 14 اگست کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی آپ نے تقریر سنی تھی، پاکستان میں استحکام کے لیے ہم بات چیت کے لیے دعوت دی ہے انہوں نے نا. تو قیادت ان کے پاس یہ فیصلہ کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ نہ بیرسٹر گوہر کو کرنا ہے، نہ میرے بھائی سینیٹر صاحب کو کرنا ہے، یہ جیل میں بیٹھے ہوئے شخص عمران خان کو کرنا ہے. سر ویسے ایک بات بتائیں کہ میں مطلب جینوئن کویسچن کہ یہ دیکھیں نا، آپ ایک طرف ان سے کہتے ہیں بات کرو، دوسری طرف ان کی ریزروڈ سیٹس آپ لے جاتے ہیں، پھر آپ نے ان کے بندے ڈسکوالیفائی کروا دیے، ادھر الیکشنز کال کر دیے. تو دیکھیں نا تھوڑی سی تو پھر حکومت کو جنروسٹی صرف گفتگو کی آفر سے زیادہ کرنی چاہیے نا. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ ہمیں فارم 47 والے کہتے ہیں، یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم اس کے جعلی مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ بیٹھ کے 26ویں آئینی ترامیم میں اپنی خواہشات شامل کرواتے ہیں. یہ تو اب آپ آگے بات لے گے نا، میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ حکومت کو تھوڑا بڑا دل بھی تو کرنا ہوتا ہے نا. اسی جماعت نے ہمارے ساتھ کے پی کے میں بیٹھ کر الیکشن لڑائے، سینیٹ کا اتفاق رائے سے ہم نے الیکشن اپنے سینیٹر تمام جماعتوں نے منتخب کروائے. یہی جمہوریت ہے، یہی سیاست ہے، ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے. یہ بات یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑا دل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آفر از گڈ انف اینڈ دے شوڈ ایکسیپٹ دی آفر اف دے وانٹ. حکومت ہمیشہ کوئی بھی ہو، میں تو اپوزیشن میں تھا، پی ٹی آئی کے دوست ٹی وی پہ یہی کہتا کہ حکومت سر جھکا کے چلتی ہے، ہماری ذمہ واری ہے، ہم تو چاہتے ہیں اپوزیشن ہمارے ساتھ بیٹھے. جو پاکستان کے سیٹس اب دیکھیں نا، مطلب کہ یہ عدالت نے فیصلہ کیا ہے، میں نے فیصلہ نہیں کیا. سر عدالت سے کے فیصلے سے پہلے بھی آپ لوگ عدالتوں کے فیصلے ہیں. دیکھیں نا یہ 26ویں آئینی ترمیم کو بھی ابھی نہیں مانتے. آپ مجھے بتائیں، آپ مرتضیٰ صاحب ریکارڈ پہ بات ہے، یہ پورے اس جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہے، اور جو ججز کی اپائنٹمنٹ میں نام بھی دیے ہیں، اپنی خواہشات کو بھی شامل کروایا گیا ہے. ایون جے یو اے ایف کو جہاں پہ اختلاف تھا یہ حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ پورے نظام کا حصہ بھی ہیں، بینیفیشری بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں. تو یہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کس بات پہ اختلاف ہے. تو سر پھر بات کیا کرنی ہے؟ پاکستان کے مسائل پہ کیوں نہیں ہم بیٹھ سکتے؟ کون سا مسئلہ ہے پاکستان کا؟ جو بھی ہے پاکستان میں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. پاکستان میں سب کو مل کر، یہ پاکستان سب کا ہے، صرف ہمارا نہیں ہے. ان کا بھی جتنا ہے اتنا ہمارا بھی ہے. ہم مل کے اس ملک کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے. جمہوریت، اب میں ایک طرف آپ کہتے ہیں جمہوریت کی بات، دوسری طرف وہ ریزروڈ سیٹس کی لاجک مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کسی اور کے حصے کی سیٹس پہ آپ بیٹھے. پھر کیسے میں مانوں جمہوریت کو؟ یہ سیٹیں آئین کے مطابق بنتی ہیں ہماری تھی. الیکشن کمیشن کہتا رہا پہلے، جہاں پہ انہوں نے اپنی لسٹ جمع نہیں کروائی ہے، جہاں پہ انہوں نے اپنے نام نہیں دیے ہیں، جو ان کی جماعت نہیں تھی، جو جماعت نہیں ہے اس کو کیسے سیٹ مل سکتے ہیں؟ آپ آئین کی بات کرتے ہیں. آئین کی تو بات نہیں سمجھا. جتنی اچھی انٹرپریٹیشن آئین کی کر رہے ہیں نا، میرے خیال میں اگر 26ویں کے بجائے 27ویں ترمیم ہو جائیں گی نا تو یہ آئینی بینچ کے یہ ہیڈ بھی ہو سکتے ہیں. سر بٹ پوائنٹ انہوں نے آپ کے لیے بھی بڑا اچھا ریز کیا. نہیں سوال میرا سر، سوال اپنی مرضی کا جواب. سر یہ تو ادھر آپ لوگ اتنا شور مچاتے ہیں کہ یہ ہم بات نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے. تو جب سینٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ آپ کے بلکہ جو چیف منسٹر صاحب ہیں، جو جن کی گھن گرج سے مطلب کہ جس کو کہتے ہیں نا
वो शोले का Polling डायलॉग agent नहीं थे। था कि माँ बच्चे को सुलाती है ये कह के कि वो गंडापुर दी आवाज आ रही है। तो मुझे आप ये बताएं कि इतनी वो घन गरज और कभी बंदूक से कम तो वो बात नहीं करते, और फिर सेनेट की जो सीट्स आपकी बनती थी उन्होंने दे दी। नहीं, वो पोलिंग एजेंट बने हुए थे उस वक्त। नहीं तो ये क्या चक्कर है सर? मतलब कि ये तो सही है ना कि एक तरफ इतना गुस्सा कि दुश्मनी और खून की लहरें और नहरें और पता नहीं क्या क्या, और फिर सेनेट में 3 सीट्स आपने उनके हवाले कर दी। नहीं ये क्या देखिए, चक्कर मैं है ऐसा सर? था कि 3 सीट्स मुश्किल था, लेकिन 1 सीट तो डेफिनेटली बनती है। 3 सीट्स तो अगर फिर हम कर सकते तो देखिए मैं आपसे एग्री करता हूँ कि अगर हम मैं तो फिर समझता बात था भी कि कर ले। अगर ये अंडरहैंडेड डील कर रहे हैं तो बात भी कर ले। उसमें कुछ और टेक्निकलिटीज नहीं, कुछ मेरे ख्याल में थोड़ा सा फियर फैक्टर की वजह से उन्होंने कर लिया। जैसे आपको पता है जैसे 26वीं तरमीम हुई थी ना, लोग उठवा दी गए थे और ये हो गए थे बहुत सारी। देखिए इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, जब सिस्टम मैं बता देता हूँ ना किस चीज़ का इन्होंने कहा ना कि ये हमें फॉर्म 47 का कहते हैं। फॉर्म 47 बेसिकली हम इन्हें कहते हैं कि वोट चोर हैं। इन लोगों ने कहा हम चोर नहीं हैं, हम आपको बताते हैं हम डाके डालने वाले हैं। इन्होंने डाके डाले हैं, इन्होंने रिजर्व सीट्स के ऊपर, और ये अभी दिन दिहाड़े डाके डाल रहे हैं, लोगों को डिस्क्वालीफाई करके उनकी सीटें ले रहे हैं। तो सर चुन चुन के वो कर रहे हैं कि कहाँ लेना है तो कहाँ सर नहीं यही लेना। तो हम सवाल पूछ रहे हैं ना कि कोई डाका डाल के चला गया तो जो एक सेट सर एक जो वो जेवर का सेट छोड़ गए थे 3 सीट, वो 3 सीटें आपने उनके हवा आपने कहा दरवाजे से निकलने से पहले ये भी ले जाओ, ये आपने किया सेनेट की सीट पे। मैं देखिए मेरे लिहाज से ये था, उसमें जो मेन चीज थी, अब आप एक टेक्निकलिटी देख लें। जब काजी फायज ईसा जो कि ना काजी है ना फायज है और ना ही वाज़न्ट अराउंड जब सेनेट के सुन लेना अलाउ मी बीज तो उस वक्त बोया गया था ना, उन्होंने बैट का निशान सिंबल हमसे ले लिया, एग्रीड। उसके बाद ये क्वेश्चन आया और सब ने पूछा, पूरी 13 मेंबर बेंच ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन से कि भाईजान आप ये बात बताओ आपने कैसे इंटरप्रेट कर लिया है कि अब पीटीआई डज नॉट एग्जिस्ट एज अ पॉलिटिकल पार्टी। सर ये तो अब सुन ले मेरी बात सुन ले तो ये आपका सारा खुद मुकदमा लड़ा है ना, आप सेनेट का जवाब देना सर। जब आपके पास आप लोगों ने, जब इलेक्शन कमीशन ने आपके लोगों को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, इस वक्त जितने लोग सेनेटर आए हैं उनके आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं लिखा हुआ, उनके सामने इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है। अब इंडिपेंडेंट जब बना दिया था वहां पे एक फियर फैक्टर आ सकता था कि इस बेसिस पे किसी को धमका के, किसी को पैसे दे के, कोई इसलिए ऐसे, हालांकि उन्होंने होना नहीं था। मैं अभी भी ये समझता हूँ कि हम इलेक्शंस में जाते हम जीत जाते, किसी ने नहीं हटना था, लेकिन उस फियर फैक्टर की वजह से शायद उन्होंने ये कर दिया, अदरवाइज नॉट। तो उन्होंने कहा होगा कि यार चलो जो बच सकता है वो बचा लो, अदरवाइज नॉट। I personally think कि हमें कंटेस्ट करना चाहिए। तो सर अगर फेयर फैक्टर इतना था तो बैठ के उनसे डायलॉग भी करने। वेरी क्विकली सर, आई रन आउट ऑफ टाइम हियर, 30 सेकंड। हमारे सेनेटर थे नवाज शरीफ साहब के, PMLN के, उनको आज़ाद इन्होंने करवाया। नहीं उनको हमने नहीं कराया, आप नहीं कराया, आप रियलाइज करें, आप उन गलतियों को तस्लीम, हमारी अक्सरियत को हासिल बिजन जो जैसे हमारी जबरदस्त एक पॉलिटिकल जमहूरी लीडर को, उसकी अक्सरियत को अकलियत में इन्होंने तब्दील करवाया। आप रियलाइज करो ये सर आपको पता है सादिक सिंजरानी साहब कैसे चेयरमैन सेनेट बने थे? बिल्कुल, इन लोगों ने वोट नहीं दिए थे। इन लोगों ने वोट नहीं दिए थे। सर आपने पीपीपी के साथ कोऑपरेट किया था, आपने पीपीपी के साथ कोऑपरेट किया था। नहीं सुन जो गलतियां आपने की है उसको दुरुस्त करने के लिए हम तो साजिद संजानी को हम दे रहे थे ना। आपको पता है पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट था और वो हारा था किस वजह से? क्योंकि वो जो वोट बिजिंजो थे सर। अच्छा सर आई रन आउट ऑफ टाइम जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेहमानों का। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम थोड़ी बात करेंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे कुछ बैनुल-अक़वामी अमूर का। अब सबसे अहम ख़बर शायद पाकिस्तानी व्यूअर्स के लिए तो होगी जो इस वक्त मुलाकातें हो रही हैं, या हम कह सकते हैं चीन और भारत के दरमियान हम देख रहे हैं कि एक कोशिश की जा रही है ये है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर हों। ये जो हम इंडिया पाकिस्तान के दरमियान झड़पें हुई मई के में, और उसके बाद जो एक अमेरिका और भारत के दरमियान हमें तनाव सा नज़र आया, चाहे वो टैरिफ्स को लेके था या सदर ट्रंप का बार बार ये कहना कि उन्होंने
पाकिस्तान भारत के दरमियान जो झड़पें चल रही थी उनको बंद करवाया, ख़त्म करवाया। तो उसके बाद इन ताल्लुकात में जो एक हम कह सकते हैं चिल सी आई है, तो उसके बाद भारत की तरफ से ये एफ़र्ट किया जा रहा है कि चीन से उनके ताल्लुकात वो अपने बेहतर करें। इस हवाले से जो अजित डोवल साहब हैं, कौमी सलामती के मशीर भारत की तरफ से, उन्होंने चीन का दौरा किया, और अब जो चीनी वज़ीर ख़ारजा हैं वांग यी, उन्होंने भी भारत का दौरा किया। और अब गुफ्तगू इस तरह की भी हो रही है कि एक दूसरे को शराकतदार समझा जाए, ना कि दुश्मन या ख़तरा। मगर इसमें अहम बात ये भी है कि एक सिर्फ सदर ट्रंप के आने की वजह से भारत की तरफ इतने रवैये बदल गए हैं अमेरिका के। इज़ दिस एन इंस्टीट्यूशनल चेंज, या हम कहें कि ये एक अफराद की या एक फ़र्द की जो है वो तब्दीली है, या उनके रवैये में तब्दीली है? ये बहुत एक अहम इशू है। और उसके साथ साथ हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे यूक्रेन रूस का भी, क्योंकि वहाँ भी सदर ट्रंप की ही इस वक्त कोशिशें हो रही हैं कि वहाँ भी जो जंग है वो रोकी जाए। इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन साहब, साबिक सफ़ीर हैं, और हमें ज्वाइन किया है जाहिद हुसैन साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये फ़ॉरेन पॉलिसी के इश्यूज़ पे। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी जावेद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि एक तरफ तो जी ये जो चीन और भारत के दरमियान ताल्लुकात है, या एक कोशिश हो रही है ताल्लुकात को बेहतर करने की, इसको कितनी संजीदगी से देखना चाहिए? देखिए, ये जो इंडिया और चाइना के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश तो कुछ सालों से, जब वो बॉर्डर क्लैशेस के बाद की गई, और कुछ थोड़ा बहुत एग्रीमेंट भी होगा किस तरह से बॉर्डर से ट्रूप्स को कुछ इलाकों से विड्रॉ किया जाए, और फिर कोशिश की जाए कि कोई इस बॉर्डर डिस्प्यूट का हल निकाला जाए। तो ये कोशिश पहले से जारी थी, लेकिन ये मेरा ख्याल में दुरुस्त होगा कि जितना ट्रंप साहब ने और अमेरिका ने टैरिफ्स की इशू के ऊपर इंडिया पे दबाव डाला है, तो एक लामहला फिर वहाँ भी कोशिश ये की, वो एक ज़्यादा उनकी नीयत हो गई है कि चाइना के साथ अपने जो डिफरेंसेस हैं और जो तनाज़ात हैं उनको हल करने की कोशिश की जाए। तो वांग यी साहब का जो दौरा है न्यू दिल्ली का, उस सिलसिले की एक कड़ी समझा जा सकता है, लेकिन फंडामेंटली बुनियादी तौर पे हमें समझना चाहिए कि चाइना और इंडिया के दरमियान जो एक राइवलरी है, और ये जो है इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, उनमें जो हालिया कशीदगी जो है, मेरा ख्याल में ये हालिया कशीदगी जो है ये देर पास साबित नहीं होगी। ट्रंप साहब ने हमेशा वाशिंगटन में नहीं रहना, और जो स्ट्रेटेजिक रियलिटीज़ हैं वो दे विल रीअसर्ट देमसेल्व्स सूनर और लेटर। और लेकिन दूसरी तरफ से चाइना और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने की जो कोशिशें हैं वो मेरे ख्याल में जारी रहेंगी। सो हमें पाकिस्तान को इसलिए बड़ा एहतियात से काम लेना होगा कि हम अपने चाइना के साथ जो हमारा स्ट्रेटेजिक लिंक है उसको ज़्यादा बिल्डअप करें, उसको स्ट्रेंथन करें, जब और साथ साथ अमेरिका के साथ अपने जो हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं उनको भी मेंटेन करें। ठीक। जाहिद साहब, आपने जावेद साहब की बात सुनी। सर ऑब्वियसली जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने उसको लिंक किया जो अमेरिका की तरफ से या अमेरिका के भारत से इस वक्त ताल्लुकात हैं। सर इसमें फैक्टर्स क्या है, मतलब कि डू यू सी इट एज एन इंस्टीट्यूशनल चेंज, या आपके ख्याल में जैसे जावेद साहब भी कह रहे हैं कि ये वक्ती हैं? ख़ास तौर पे सर जो पिछले दिनों में भी अब ये भी जो एक ऑफिशियल हैं वाइट हाउस के अमेरिकन हुकूमत के, उन्होंने आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने रशियन तेल का भी जिक्र किया और उसको लिंक किया यूक्रेन रूस के मामले से, और जो भारत ये रूस से तेल ख़रीदता है। तो सर ये क्या हम कहें कि ये सिर्फ वाइट हाउस या ट्रंप इंतज़ामिया जो है ये उनके ख़यालात हैं, इनका कोई बाकी स्टेट डिपार्टमेंट से या बाकी जो एक हम पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं अमेरिका की, उससे कोई ताल्लुक नहीं है? देखिए, जो इस वक्त जो अमेरिका की पॉलिसी है उस पर कहा जा सकता है कि ट्रंप की एक छाप, बहुत गहरी छाप है इसमें,
اور وہ اس سے بہت ہی مختلف ہے جو کہ امریکہ کی جو ٹریڈیشنل فارن پالیسی رہی ہے، اور اس میں بہت تبدیلی آئی ہے. اور کیونکہ بنیادی طور پہ جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ہے ساری چیزوں کا دار و مدار، فارن پالیسی کا دار و مدار جو ہے وہ ٹریڈ اور پہ ہے. اور اسی لحاظ سے آپ دیکھیں کہ نئی جو بھی ان کی الائنمنٹ بنی ہے، یا ایون اپنے الائز کے ساتھ جو تعلقات کی نوعیت رہی ہے، اس میں بنیادی فیکٹر یہی ٹریڈ رہا ہے. اب اسی ایک مثال دے سکتے ہیں کہ کینیڈا جو کہ امریکہ کا قریب ترین حلیف تھا، وہاں پہ بھی ایک لحاظ سے سب سے زیادہ ٹیرف لگایا. ایک کشیدہ صورتحال ان کی بن کے آئی ہے. یورپ بھی بہت زیادہ خوش نہیں ہے جو ٹرمپ کی جو پالیسی تھے. لیکن اب بھارت کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ایک لحاظ سے جو ایکسٹریم پالیسی اپنائی ہے. ایک طرف تو اس کی وجہ صاف تھی کہ بھارت جو ہے وہ میرے خیال دنیا کے جو ہے ان ممالک میں شامل جس میں سب سے زیادہ جو ہے ٹیرف لگایا ہوا انہوں نے اپنی امپورٹس پہ. اور اس کے وہی جو ہے سب سے بنیادی چیز یہ بن کے آتی تھی کہ ٹرمپ کے جو کوشش تھی کہ کسی طرح سے بھارت کو یہ پرسویٹ کیا جا سکے کہ وہ ان ٹیرف کو کم کیا جائے، وہ کامیاب نہیں ہو سکی ہے. تو ایک غصہ بھی بہت زیادہ موجود ہے. لیکن ٹھیک ہے، مطلب ایک کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک ہندوستان کے ساتھ جو تعلقات کی نوعیت یا خرابی ہوئی ہے اس میں کوئی ریویو نہیں ہے، ایک لحاظ سے انسٹیٹیوشن ریویو نہیں ہے. فارن پالیسی اپنی ان کی اسٹریٹجک ایک پالیسی میں کوئی تبدیلی کی طرف نہیں رکھتی ہے. اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت وقتی طور پہ، لیکن اس کی بات ابھی مجھے لگتا ہے یہ کہ فی الحال نہیں لگتا ہے کہ کوئی بہت ہی بہتر تعلقات ہو جائیں گے بھارت کے ساتھ جب تک کہ ٹرمپ ہے. وہ الگ بات ہے کہ کیا ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، وہ الگ ہے. لیکن ایک اور چیز بھی آتی کہ اس میں آپ نے ایک ذکر کیا چائنا کے ساتھ تعلقات کی بھارت کی، تو یقینی طور پہ بھارت کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا، کیونکہ اس نے پچھلے 25 سال سے اگر دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے کہا جاتا تھا کہ اسٹریٹجک الائنمنٹ ہے امریکہ اور بھارت کے درمیان. تو اس میں یہی تنقید بھی اندرونی طور پہ بھارت میں کی جا رہی تھی کہ اس نے پورا پلڑا اپنا جو ہے وہ ان کے امریکہ کے ساتھ ڈالا، جس کے نتیجے میں جو گلوبل ساؤتھ ہے اس کے تعلقات خراب ہوئے تھے. لیکن چائنا کے ساتھ اس کی نوعیت بہت ہی مختلف ہے. چائنا کے باوجود اس کے کہ ایک ٹینشن رہی ہے اور کئی بارڈر کریشز بھی ہوئے ہیں، لیکن اس کا ٹریڈ ہندوستان کے ساتھ کبھی افیکٹ اس دوران میں نہیں ہوئی ہے. اور یہ ایک بہت بڑا جو ہے دونوں ممالک کے. اور ایک اور چیز، سوری میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بھارت اور یہ چائنا کے درمیان جو تعلقات جو اور یعنی بہت زیادہ ٹینشن جو بڑھی تھی وہ 2019 میں بھارت کی جو ڈیسیشن تھی کہ انیکسیشن کشمیر کی وجہ سے، اس کے بعد بہت بڑی تھی. بالکل صحیح سر. آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہیئر. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں جاوید حسین صاحب سے اور زاہد حسین صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں اس وقت جو صدر ٹرمپ کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں دنیا کی یا ورلڈ افیئرز میں جو بہت تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. جاوید صاحب، آبویسلی ایک دفعہ دوبارہ ہم نے دیکھا کہ یوکرین کے جو صدر ہیں زیلنسکی، وہ امریکہ گئے صدر ٹرمپ سے ملاقات کرنے. اس دفعہ ان کا بھی رویہ مختلف تھا، صدر ٹرمپ کا بھی رویہ مختلف تھا، اور یورپین لیڈرز جو تھے وہ زیلنسکی کی سپورٹ میں وہاں پہنچے. تو سر یہ بھی ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. کیا سچ مچ آپ کا خیال ہے کہ وی کین سی سم کائنڈ آف اے سیز فائر ان دا یوکرین رشیا وار؟ میرے خیال میں یہ حالات اور جو خبریں آ رہی ہیں ان سے لگتا یہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ زیلنسکی صاحب کو شاید اس چیز پہ آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ وہ رشیا کے ساتھ ایک امن معاہدہ کریں. اور اس کی بنیادی جو نکات یہ ہوں گے کہ جو علاقہ رشیا نے آکیوپائی کیا یوکرین کا، وہ رشیا کے پاس ہی رہے گا. تقریباً وہ 20% بنتا ہے یوکرین کی ٹیریٹری، اور یوکرین نیٹو کا کبھی ممبر نہیں بنے گا. لیکن ساتھ ساتھ یوکرین کو ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ سیکیورٹی گارنٹیز دیں گے. یہ 3 اہم نکات ہیں جو لگتا ہے بات چیت سے، حالانکہ یہ کوئی معاہدہ ابھی کو فائنلائز نہیں ہوا، لیکن جو خبریں آ رہی ہیں ان سے اس معاہدے کی 3 یہ بنیادی نکات ہوں گے. اب اس کی جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں اور اس کو کس طرح سے فارملائز کرنا ہے، اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ بائی لیٹرل میٹنگ ہوگی شاید پوٹن اور زیلنسکی کے درمیان، اس کے بعد ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہوگی جس میں ٹرمپ صاحب بھی حصہ لیں گے. اور ان کی الٹیمیٹلی کیا شکل نکلتی ہے اس کے بعد ان ایگریمنٹ کی،
وہ بھی دیکھنے والی چیز ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آج کل میں ہو جائے گی. میرا خیال میں چند ہفتے تو کم از کم ضرور لگیں گے. لیکن ٹرمپس جو آثار ہیں وہ لگتا ہے کہ جو ان کی کوشش تھی کہ ایک امن معاہدہ ہو جائے اس کی طرف پروگریس ہو رہی ہے، اور یہ ایک لحاظ سے ٹرمپ صاحب کے لیے کامیابی ہوگی، اور یوکرین کو یہ فائدہ ہوگا کہ جنگ بندی ہو جائے گی اور وہ اپنی ڈیولپمنٹ اور اپنی پروگریس پہ اور امن کی فضا میں اس پہ کام کر سکیں گے. اور رشیا کے جو بنیادی جو ڈیمانڈس تھیں وہ یہی تھی کہ یوکرین کبھی نیٹو کا ممبر نہیں بننا چاہیے، اور جو ان کی ایسٹرن یوکرین میں جو رشین ایتھنک لوگ ہیں ان کے حقوق اور ان کی جو ہے وہ حفاظت ہو. تو یہ اگر ایگریمنٹ کوئی میں یہ چیزیں میرا خیال میں شامل کی جائیں گی، اور اگر فرض کیا اس علاقے نے رشیا کا حصہ بالکل ٹھیک سر، آئی گیٹ یور پوائنٹ. اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں زاہد حسین صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کروں گی. زاہد صاحب، آبویسلی جاوید صاحب نے 3 جو مین پوائنٹس ہیں جن پہ اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں قیاس رائی ٹو این ایکسٹینٹ ہو رہی ہے، بیکاز نتھنگ از آفیشیل. بٹ سر، یہ کتنا آسان ہوگا یوکرین کے لیے یہ شرائط ایکسیپٹ کرنا، اور نہ صرف یوکرین کے لیے بلکہ یورپ کے لیے بھی؟ بیکاز یہ تو یہی لگے گا کہ ایونچولی کہ رشیا کی جیت ہوئی ہے ان 3 شرائط کے ساتھ. دیکھیں، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کوئی نہ کوئی معاہدہ ہو جائے سیز فائر کا، یا ایک لانگ ٹرم معاہدہ ہو جائے. اور اگر آپ دیکھیں کہ جو پریزیڈنٹ پیوٹن اور ٹرمپ کی ملاقات الاسکا میں پچھلے ہفتے ہوئی تھی، تو حالانکہ اس میں کوئی ایسی فیصلہ نہیں ہو سکا تھا، بہت ساری ہے، لیکن ایک بات صحیح تھی کہ اس میں ایک بریک تھرو تو نہیں ہوا تھا، لیکن یہ بھی نہیں تھا کہ جو ہے کوئی ایک لحاظ سے وہ ٹاکس جو ہیں اسٹال ہو گئی. کیونکہ جب ٹرمپ واپس آئے تھے تو ایک لحاظ سے کافی امید تھی ان کو کہ پروگریس کیا ہے انہوں نے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت پیوٹن اس بات کے لیے تسلیم کرنے کے تیار نہیں ہے سیز فائر کے، صرف سیز فائر کے لیے، جو کہ میرے خیال ہے. اور اس میں وہ چاہتے یہ ہیں کہ سیز فائر کے ساتھ ایک ایسے بھی معاہدے ہوں جو کہ رشیا کے لیے جو بنیادی چیزیں بن گئی، جیسے ابھی جاوید صاحب نے صحیح کہا کہ جو وہ علاقے جو کہ اس کے رشیا نے لیے ہیں، یا جو رشیا کا ایک ہمیشہ سے دعویٰ رہا تھا ان علاقوں میں جو رشین پاپولیٹڈ ایریاز کہلاتا ہے، تو اس میں یقینی طور پہ رشیا اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور لیکن اب یہ ابھی تک فی الحال تو ایسی چیز لگ رہی تھی کہ یوکرین کے لیے بھی یہ آسان نہیں ہوگا اس کو تسلیم کرنا، اور یورپین ممالک کے ساتھ. تو اس وقت جو ساری جو ایک کنٹینشن کا ابھی بن کے آ رہی ہے وہ یہ ہے 2 چیزیں پہ. ایک تو صحیح ہے کہ یہ کہ بغیر سیز فائر اس وقت نہ، یورپین ممالک کا یہ ہے کہ اس وقت تک سیز فائر ممکن نہیں ہے جب تک کہ رشیا اپنے جو ہے جن علاقوں کو خالی کرے، یا ایک گارنٹی جو ہے سیکیورٹی گارنٹی جو ہے ملتی ہے اس سے. اور وہ بات صحیح ہے کہ اس دفعہ رشیا کسی صورت میں اس بات کو نہیں مانے گا کہ نیٹو کو جو ہے کہ ایک ایکسپینڈ کیا جائے ہوتا ہے. اور اصل بنیاد پوری تنازع کی بنیادی یہی تھی کہ جب یہ کوشش ہو رہی تھی ویسٹرن کنٹریز کا، اس وقت امریکہ بھی پوری طرح ساتھ تھا کہ نیٹو کو ایکسپینڈ کر کے یوکرین کو بھی اس کا ممبر بنایا جائے. نہ صرف یہ بات ہو رہی تھی بلکہ دوسرے اور جو ممالک جو فارمر سوویٹ کے حصہ تھے ان کو بھی بنایا جائے. تو یہ میرے خیال ہے رشیا کبھی بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کرے گا. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.